دن مخصوص ہے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ، جتنا ہو سکے آج ہی سے سات کا ورد شروع کر دیجیے، بات ہدیہ کرتے رہیے شہزادی کونین حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ، ان کو ہدیہ کرتے رہیے اور اپنی جو مرادیں ہیں وہ آپ ان سے مانگتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور روایت میں موجود ہے کہ جب بندہ بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہے تو اللہ آواز دیتا ہے اس کی دعا کو یوم جمعہ تک روکے رکھو تاکہ اس کی دعا میں جمعے کے دن پوری کر سکوں۔ لہٰذا بڑی عظیم رات جس میں دعائے کمیل کے لیے خاص تاکید کی گئی ہے، اور دعائے کمیل میں وہ ایک عجیب فقرہ کہ جس کی طرف ہو سکتا ہے آپ نے توجہ نہ دی ہو، وہ کیا ہے؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوش آپ سے وہی جلدی سے ہوگا جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام آدمی سے لڑائی ہو گئی یا کوئی روٹھ منائی ہو گئی ایک عام آدمی سے تو جلدی سے میل نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ اس کے دل میں اتنی جگہ ہے نہ آپ کے دل میں اتنی جگہ ہے۔ اسی طرح دوستوں میں لڑائی ہوئی تو وہ تھوڑا جلدی حل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کے دل میں بھی جگہ ہے اس کے دل میں بھی جگہ ہے۔ اسی طرح جب رشتہ داری کی بات آ گئی تو رشتہ داروں میں اور جلدی ہو جاتا ہے چونکہ اس میں خون کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ بھائی اور بہن کو لے آئیے، وہاں ایک دوسرے کے بغیر چاہے بولیں نہ بولیں مگر دل تڑپتا رہتا ہے میرا بھائی ہے میری بہن ہے۔ تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ راضی ہونے والی مخلوقات میں یا ماں ہے اور یا باپ۔ آپ چاہے جتنی حرکت کیجئے، آپ چاہے جتنا پریشان کیجئے، آپ چاہے جتنی مخالفت کیجئے، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جلدی سے ناراض نہیں ہوتی، اور اگر ناراض ہو جائے تو پھر سب سے زیادہ جلدی جو خوش ہو جاتی ہے آپ سے وہ آپ کی ماں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ تو اس دعائے کمیل کے جملے میں مولا کائنات نے، یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگر اس میں آپ فلسفے کو غور کریں اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا خدا ہے۔ تبھی تو کہا یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، یعنی اگر غضبناک بھی آپ کے عمل سے ہوا مگر پھر آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بات یہ دیکھیے، جب ماں ناراض ہوتی ہے تو ایک وقت کا کھانا بند کر دیتی ہے، باپ ناراض ہوتا ہے تو ایک وقت کا کھانا بند کر دیتا ہے، لیکن یہ وہ پروردگار ہے کہ بندہ مخالفت کرتا رہتا ہے، یہ نعمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے یا نہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے اس مسئلے کے اوپر کہ ہم دن رات اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے خلاف چلتے ہیں، اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے تمہارا ناشتہ بند کیا ہو، تمہارا کھانا بند کیا ہو؟ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے وہ اتنا نعمتوں کا نازل کرنے والا ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا بعد میں، یعنی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندے کے اوپر کہ بندہ یہ سوچتا ہے اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے دیتا کیوں؟ سمجھ لیتا یا نہیں سمجھ لیتا؟ تو اس کا مطلب ہے اس کی مثال پوری کائنات میں پیش نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ ایسا محبت کرنے والا ہے کہ جس نے محبت کا دل ماں کے سینے میں بھی رکھا ہے۔ ماں بھی اتنی محبت نہیں کہ 70 ماؤں کی محبت قربان ہو اور ان کی انتہا ہو تو وہاں سے پروردگار کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے میرا مولا کہتا ہے یا سریع الرضا، خدا کے بڑے عجیب و غریب جملے فرما دیے، اے جلدی راضی ہونے والے، لیکن اے جلدی راضی ہونے والے کہہ کے اس کے بعد بندے نے اپنی عاجزی بھی دکھائی، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے کہ جس میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، بس اتنی طاقت ہے کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف پروردگار عالم یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، بعد میں اپنی عاجزی اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، پالنے والے اس بندے کو معاف فرما جو قدرت ہی نہیں رکھتا کسی چیز کے اوپر، صرف ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے تجھ سے مانگنے کے اوپر، اور کوئی قدرت نہیں ہے اس کا۔ اسی لیے چاہے تمہارے
چاہے جوان نماز پڑھے، چاہے ضعیف نماز پڑھے، چاہے بچہ نماز پڑھے، چاہے ایک پہلوان نماز پڑھے، چاہے ایک طاقتور نماز پڑھے، مگر کہے گا یہی زبان سے بحول اللہ وقوت ہی اقوم واخذ، پالنے والے نہ مجھ میں اٹھنے کی طاقت ہے نہ بیٹھنے کی طاقت ہے، میں اٹھتا بھی تیری طاقت سے ہوں، میں بیٹھتا بھی تیری طاقت سے۔ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء، تو ہر وہ کام کر سکتا ہے جسے چاہے، تو مجبور نہیں ہے، تو مجبور نہیں ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بعد میں اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اے وہ ذات کہ جس کا نام ہی، یا من اسمہ دوا، جس کا نام ہی دوا ہے، یعنی پروردگار اللہ نام ہے نا اس کا، یہ لفظ اللہ ہر مریض کے لیے ایک دوا ہے، ہر پریشان حال کے لیے ایک دوا ہے، ہر انسان کے لیے دوا ہے، اور جیسے جیسے اس کا ذکر کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے بندے کو شفا ملتی چلی جائے گی۔ جڑی بوٹیوں میں شفا نہیں ہے، ان دواؤں میں شفا نہیں ہے، اصل شفا ہے تیرے نام میں، اور جس میں تو چاہے اس میں شفا پیدا کر دیتا ہے۔ ان دواؤں میں بھی اسی وقت شفا ہے جب تو چاہے، ورنہ ان میں بھی شفا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے آپ کا جو نام ہے پروردگار، تیرا نام دوا ہے اور تیرا ذکر شفا ہے، اور ایسی ہی صفت اللہ نے کچھ بندوں میں رکھی کہ وہ ایسے شفا دینے والے تھے، ایسے شفا دینے والے تھے کہ اگر ان کا خون کسی مٹی میں مل گیا تو وہ بھی خاک شفا بن گئی۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ تو یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنی، تیری اطاعت انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ علیکم السلام۔ ہر ایک سے دنیا کے کسی بھی انسان کی اطاعت کرو تو اس اطاعت میں آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کی اطاعت کرو بس، اور کسی کی اطاعت نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اسی لیے وہ افراد، چونکہ پروردگار وہ ذات ہے جو نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، تو اسی لیے اس پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیغمبر، اس لیے کہ اگر میں اپنی محبت ہی کی بنیاد پر ہر آدمی کو آزمانے لگوں تو دنیا کا ہر انسان دعویٰ کر دے گا ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں، چونکہ اللہ سے محبت کرنے میں پھر کچھ کرنا نہیں ہے۔ بھائی پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ختم ہو گیا مسئلہ۔ مگر اس نے کیا کہہ رہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو یہ پہچاننا ہو کہ یہ آدمی لا الہ الا اللہ والا ہے یا نہیں ہے، تو زبان سے پتہ نہیں چلے گا جب تک یہ نہ دیکھ لو یہ وہ کام کر رہا ہے یا نہیں جو نبی نے بتایا ہے۔ بس اب میں نے گہرائی کی طرف آپ کے قدم کو بڑھانا شروع کر دیا ہے، توجہ چاہتا ہوں میں یہاں سے۔ قل ان کنتم، تو اے میرے پیغمبر ان سے کہو لوگوں سے، اس لیے کہ ایسے تو نہیں ہے یہ کہ جو 1,00,000 یا 360 جو 360 بتوں کو ماننے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں مجھے بھی مکس کر کے مان رہے ہیں؟ وہ تو مانتے ہی ہیں دوسرے خداؤں کو، جس طرح اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی طرح میرا بھی لا الہ الا اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر پریشانی ان کو یہی تھی کہ وہ عرب تھے اور ترجمہ انہیں پتا تھا کہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، کہتے تھے ہر چیز کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے۔ اب مسلمانوں میں بعض وہ لوگ جو مصلحتاً کفر سے اسلام کی طرف آئے، وہ تو جانتے تھے کہ سیاستاً کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اب اللہ نے ان کا علاج یہ کیا کہ پیغمبر ہر اس آدمی پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا جو لا الہ الا اللہ کہے، بلکہ میری محبت اگر کسی کے دل میں ہے تو اس کو یہ دیکھنا وہ تمہارا اتباع کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے محبت خدا کافی نہیں ہے جب تک محبت رسول نہ ہو۔ اور اب یہ تو آیت نے بتایا اور دوسری حدیث نے بڑھ کے سہارا دیا
کہ جب نبی نے فرمایا علی سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے وہ جو یہ کہے کہ مجھے رسول سے محبت ہے اور علی سے بغض ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ جو یہ کہے کہ مجھے رسول سے تو محبت ہے اور علی سے نفرت ہے۔ تو بھئی اس کا مطلب ہے اسے مجھ سے بھی محبت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے دو فلسفے آئے، ایک فلسفہ حدیث نے بتایا، ایک فلسفہ قرآن نے بتایا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اعلان سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ تمہاری محبت نہ ہو، اور حدیث نے بڑھ کے بتایا تمہاری محبت بھی کام آنے والی نہیں ہے جب تک علی کی محبت نہ ہو۔ تو اللہ کی محبت کو رسول کی محبت سے سمجھا جائے گا اور رسول کی محبت کو علی کی محبت سے سمجھا جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہو ان سے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع، اچھا پورے قرآن مجید میں کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا اللہ کی اتباع کرو، پورا قرآن پڑھ لیجئے آپ، کہیں آپ کو یہ ملنے والا نہیں ہے اللہ کی اتباع کرو۔ یہ تو کئی جگہ ملے گا اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، مگر کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آپ اللہ کی اتباع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں لفظوں میں بڑا فرق ہے، اتباع اور اطاعت۔ اطاعت کی جاتی ہے اقوال میں، بات چیت میں، جو میں کچھ کہوں آپ اسے مانیے یہ ہے اطاعت، اور جو میں کروں وہ آپ کریے یہ ہے اتباع۔ دیکھیں عربی گرامر کا لفظ میں آسانی سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اطاعت کا مطلب ہے قول میں اطاعت، یعنی جو میں اللہ کہتا چلے جائے اس کو آپ مانتے چلے جائیے۔ اتباع کا مطلب ہے جو میں کرتا چلا جاؤں وہ آپ کرتے۔ اتباع یعنی نقش قدم پر چلنا، اتباع کا مطلب ہے نقش قدم پر چلنا۔ تو نقش قدم پر اسی کے تو چلیں گے جس کا قدم ہو، اور جس کے قدم ہی نہیں ہے تو اس کے قدم پہ آپ کیا چلیں گے؟ اسی لیے اللہ کے لیے اطاعت کا لفظ ہے۔ اچھا نبی کے ساتھ دونوں لفظ رکھے اور امام کے، ان کی اطاعت بھی کرو ان کی اتباع بھی کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، خالی اطاعت کرنی ہے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلنی، چونکہ نہ وہ نماز پڑھ کے دکھا سکتا ہے، نہ روزہ رکھ کے دکھا سکتا ہے، نہ حج کر کے دکھا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے کے دکھا سکتا ہے، نہ پردہ کر کے دکھا سکتا ہے، کچھ نہیں دکھا سکتا ہے وہ تمہیں۔ اس نے کہہ دیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اب آپ کو مانتے چلے جانا ہے، لیکن اب کیسے کرو وہ خدا آپ کو نہیں بتائے گا کیسے کرو، اس لیے کہ کرنے کا جو تعلق ہے، کام کرنے کا، وہ باڈی سے ہے، جسم سے، اور اللہ کے جسم، ہاں بولیے بھائی، اللہ کے جسم نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ باڈی کی ایک خاصیت ہے، چاہے جتنی بڑی ہو وہ ایک جگہ ہوتی ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ مثلا اگر شارجہ میں ہے تو ہندوستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے تو شارجہ میں نہیں ہے، یہاں ہے تو عراق میں نہیں ہے، عراق میں ہے تو یہاں نہیں ہے۔ اچھا کتنا بڑا بنائیں گے اللہ کو آپ؟ ایک بہت بڑے پہاڑ جتنا، تو وہ پہاڑ بھی تو ایک ہی جگہ ہے، دوسری جگہ نہیں ہے نا۔ تو باڈی کی خاصیت ہے ایک جگہ ہو ایک جگہ نہ ہو۔ اللہ کے اگر جسم ہوتا تو وہ ایک جگہ ہوتا ایک جگہ نہ ہوتا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس نے ہادی ایسے بھیجے کہ جو رہتا ایک جگہ تھا دیکھتا سب جگہ تھا، مگر پھر بھی کہا تو یہی جائے گا۔ اب مثلا علی ابن ابی طالب کی قبر شارجہ میں تو نہیں ہے، نجف میں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ جب ہم نے مدد کے لیے پکارا تو وہ ہر جگہ آ گئے، لیکن قبر تو ایک ہی جگہ ہے۔ ہندوستان تو نہیں پہنچے علی، مکے ہی میں رہے، مدینے میں رہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اعجازی طور پر مدد کرنے کے لیے کہیں بھی چلے گئے، لیکن ایک جگہ جب مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، اور جب مکے میں تھے تو مدینے میں۔ تو اس کا مطلب ہے باڈی کی خاصیت ہے ایک جگہ ہو ایک جگہ، اور وہ پروردگار ایک جگہ نہیں ہے، وہ پروردگار سب جگہ ہے، لہذا اس نے جسم نہیں رکھا۔ اچھا جسم نہیں رکھا، چلیے سمجھ میں آتا ہے، پھر جب جسم نہیں ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ راضی ہے یا خوش ہے؟ آپ کسی کے ناراض ہونے کا پتہ کیسے لگاتے ہیں کہ آپ سے ناراض ہے؟ چہرے سے پتہ لگاتے ہیں، منہ چڑھا لیا دیکھتے ہی، جیسے کوئی سامنے آیا بل پڑ گئے پیشانی کے، یا ادھر ادھر منہ گھمانے لگے آپ، اس کا مطلب ابھی ناراض ہے۔
اور دیکھتے ارے ارے ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تو آپ اس کا مطلب ہے خوش ہیں۔ تو ہر آدمی کے خوش اور ناراض ہونے کا پتہ چلتا ہے آدمی کے چہرے سے۔ اچھا جس کے چہرہ ہی نہ ہو، اب نمازیں پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، حج کرتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، خمس دیتے رہیے، صدقے دیتے رہیے، خیرات کرتے رہیے، دعائے کمیل پڑھتے رہیے، اور جتنا عمل ہو وہ کرتے رہیے، مگر آپ کو کیا پتا کہ وہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس لیے کہ اس کے چہرہ نہیں ہے۔ مسئلہ بڑا سخت تھا اگر نبی ایک حدیث نہ فرماتے اور معصوم ایک جملہ نہ فرماتے۔ نبی کی ایک حدیث اور معصوم کے ایک جملے نے حل کیا کہ پتہ چل جائے گا تمہیں یہیں کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ اب امام نے فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں، ہم اللہ کا چہرہ ہیں، جس سے ہم راضی ہیں اس سے وہ راضی ہے، جس سے ہم ناراض ہیں اس سے وہ ناراض ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں فرمایا تھا فاطمہ تیری رضا خدا کی رضا ہے، تیرا غضب خدا کا غضب ہے۔ توجہ چاہ، تیری رضا رضائے پروردگار ہے اور تیرا غضب غضب پروردگار ہے۔ اب یہ بتائیے جس کا جز ایسا ہو اس کا کل کیسا ہوگا؟ جب زہرا ایسی ہیں تو نبی کیسے ہوں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر پہچاننا ہے تمام چیز، اسی لیے فرمایا، دیکھیے قرآن مجید میں بس 2-3 باتیں آپ کے پیارے نبی کے حوالے سے میں کہتا ہوں، اس اتباع کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ میرے پیغمبر ان سے کہو اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کا اتباع کریں۔ اچھا اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہ یحببکم اللہ، وہ اللہ کا حبیب بن جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا وہ بندہ۔ کتنی بڑی ڈگری ہے، یعنی جو نبی کی اتباع کرے گا وہ اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ بڑی ڈگری ہے۔ کون ہو جائے گا؟ جو اتباع کرے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ جو نقش قدم پہ چلے۔ تو اب تو اس نبی کی عظمت سمجھو اور علی کی، جو نبی کے نقش قدم پر چلے وہ تو حبیب خدا ہو جائے، اور جو نبی کے دوش پر قدم رکھ دے اس کا کیا درجہ ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تو بھائی اب اتباع کرنے والوں کا یہ حال ہے، نقش قدم پہ چلنے والوں کا۔ حالانکہ سب سے زیادہ وہ شخصیت جو رسول کے نقش قدم پہ چلی وہ علی ہے۔ خود فرمایا کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے، ایک قدم بھی جہاں میرا نبی رکھتا تھا وہیں پہ میں قدم رکھتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھئی گلیاں قابل احترام، ذرے قابل احترام، تو ہر چیز کا احترام کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کتنے قابل احترام ہوں گے جو ہر وقت دوش پہ رہتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے نعت کے، چونکہ محفل ہے تو ایک بات آپ کو سمجھا دوں، ایک لفظ ہے نعت اور ایک لفظ ہے منقبت۔ نعت اور منقبت، نعت وہ تعریف جس میں نبی کا تذکرہ ہو، وہ شے، قصیدے کی وہ صنف کہ جس میں نبی کی تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں نعت۔ منقبت جس میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے نعت سکھائی اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے جس نے نعت کہی پیغمبر کی شان میں وہ ہیں جناب ابو طالب۔ نعت کی ابتدا ہوئی ہے ابو طالب سے اور منقبت کی ابتدا ہوئی ہے نبی سے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، نعت جس میں نبی کی تعریف ہو، منقبت جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہو، وہ شروع کیا ابو طالب نے، یہ شروع کیا نبی نے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہوئی یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ جو نعت پڑھ رہا ہے وہ ابو طالب کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو منقبت پڑھ رہا ہے وہ نبی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی کو کبھی نعت برداشت نہیں ہوئی جب تک اس کے ساتھ منقبت نہ ہو۔ بھائی آخری جملے سن لیجئے، نبی کو نعت برداشت نہیں ہے جب تک کہ اس میں منقبت نہ ہو۔ دلیل آپ کو دیے دیتا ہوں، عید کا دن ہے، نواسے سوار ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھ کے کہا یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ملی ان بچوں کو، یہ ان کا نصیب ہے، جتنی اچھی انہیں سواری ملی اتنی اچھی کسی کو ابھی تک
نہیں ملی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نعت، یعنی نبی کی تعریف کر رہا ہے. فوراً ایک مرتبہ نبی نے ایک جملہ کہا، تم نے سواری کو تو دیکھ لیا، سواروں کو نہیں دیکھا. تو چلی نعت کے ساتھ منقبت یا نہیں؟ تو نعت بھی ضروری ہے، منقبت بھی ضروری ہے. کہا تم سواری کو تو دیکھ رہو، یہ تو دیکھو کہ سوار کون. تو عزیز تو جو بھی چیز نبی سے منسوب ہو جائے، جو بھی شے منسوب ہو جائے نبی سے، وہ ہم جیسا نہیں ہے. اگر اس کا ایک بال بھی ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے. اور جگہ بنی ہے باقاعدہ، کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا، درگاہیں بنی ہے بڑی بڑی کہ یہاں پہ نبی کا منہ مبارک رکھا ہوا ہے، نبی کا بال ہے. تو بھائی انصاف تو کرو، جب نبی کا بال اتنا احترام والا ہے تو نبی کی آل کتنی احترام والی ہو. بال قابل احترام ہے تو آل بھی قابل احترام ہونی چاہیے. اسی لیے امام رضا علیہ السلام کا دور ہے اور وہاں دربار میں کچھ ایک شخص بال لے کے آیا، 7 بال ہیں، اور جیسے ہی ان بالوں کو امام نے دیکھا تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. پورا دربار کھڑا ہو گیا، مامون کھڑا ہو گیا، سارے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. جب لایا گیا تو وہ بیٹھ کے کہنے لگا دربار میں مامون، کہا کہ میں خالی بس آپ لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ نبی ہی کے ہیں؟ امام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ نبی کے ہیں، لاؤ میرے سامنے. لایا گیا. کہا مجھے تو یقین نہیں آتا، چونکہ کیا پتہ نبی کے ہیں یا کسی کے ہیں، لیکن چونکہ نسبت ہو گئی تو میں احترام کرنے لگا. امام کے سامنے جیسے ہی پیش کیا گیا، امام نے فرمایا 4 نقلی ہیں اور 3 نبی کے اصلی بال ہیں. وہ کہنے لگا میں آپ کے دعوے کو کیسے مانوں؟ کہا دعوے کو آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں آگ میں ڈالیے، اگر آگ میں جل جائیں تو نبی کے نہیں ہیں، نہ جلیں نبی کے ہیں. 7 بالوں کو ڈالا، 4 جل گئے، 3 بچے ہیں. اب جو یہ بچے جب ہی آگ میں ڈالتے ہیں تبھی آگ بجھ جاتی ہے، جب ہی آگ میں ڈالتے ہیں تبھی آگ بجھ جاتی ہے. کہنے لگے اب تو یقین آیا. کہا یقین تو آ گیا. امام نے کہا اس سے زیادہ یقین دلاتا ہوں. بال کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور ادھر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا ولدی، یہ میرے بیٹے تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. میں کہوں گا بال کو تو جواب دینا ہی تھا، چونکہ سلام کرنے والی قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اور یہ میری اتباع ہی ہے جو تمہیں بچا کے لے جا سکتی ہے. امام کی اتباع کرو، معصوم کی اتباع کرو. شب جمعہ ہے، دن مخصوص ہے امام زمانہ اجل اللہ. جب تک نبی کی ولادت آئے، جب تک صلوات ہدیہ کرتے رہیے شہزادی کونین حضرت فاطمہ، ان کو ہدیہ کرتے رہیے اور اپنی جو مرادیں ہیں وہ آپ ان سے مانگتے رہیے. لہذا اس نبی سے جو بھی چیز منسوب ہو جائے اللہ اس کو قابل احترام سمجھتا ہے. اچھا جب نبی سے منسوب ہو جائے تو اللہ قابل احترام سمجھتا ہے. کوئی چیز زہرا سے منسوب ہو جائے، چونکہ شب جمعہ ہے تو بس ایک جملہ کہہ دوں، وہ جملہ ضروری ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. آئے اور آ کے کہا اے فاطمہ مجھے میرے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے، لاؤ مجھے چادر دے دو. حدیث بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں چونکہ وقت بھی نہیں ہے میرے پاس. مجھے چادر دے دو. اچھا دونوں باپ بیٹیوں کا نظریہ دیکھیے آپ. اگر آپ جائیے اپنی بیٹی کے گھر میں اور آپ یہ کہیں گے بیٹی مجھے بخار ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، چادر دے دو لاؤ اوڑھ کے لیٹ جاؤں، تو بیٹی کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ بابا پہلے ڈاکٹر کو دکھا کے آئیے بعد میں سوئیے گا، ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو کہیں گے آپ. یہی کہے گی بیٹی ذرا وہاں چلے جائیے، ڈاکٹر کو دکھائیے، طبیب کو دکھائیے، حکیم کو دکھائیے، بعد میں جا کے لیٹ جائیے گا، لیٹنے سے کہیں مرض زیادہ نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے جس طرح نبی کو یہ اعتقاد ہے کہ اس کی چادر میں شفا ہے، اسی طرح فاطمہ کو اعتقاد ہے میری چادر میں شفا ہے. دونوں کو اعتقاد ہے. حدیث کسا میں پڑھتا لیکن میں کیا کروں، وہ تو پھر 3-4 گھنٹے چاہیے اس کے لیے. انشاءاللہ پھر کبھی موضوع آئے گا. شہزادی کو بھی آئے چادر دے دیجئے مجھے، انہوں نے چادر دے دی. اچھا حدیث کا نام کیا رکھا گیا؟ حدیث کسا، یہی تو رکھا گیا. کسا کے معنی چادر، حدیث کے معنی حدیث آپ سمجھتے ہی ہیں، حدیث یعنی بات چیت جو ہوئی. تو بھئی اس میں رسول تھے یا نہیں؟ رسول بھی تھے، علی بھی تھے، جناب زہرا بھی تھیں، حسن و حسین بھی تھے. تو حدیث رسول ہو جاتی، حدیث فاطمہ ہو جاتی.
غور کیجئے، سوچنے کی جگہ ہے۔ حدیث علی ہو جاتی، جبرائیل بھی بعد میں آ گئے تھے، حدیث جبرائیل ہو جاتی، مگر نہ حدیث امام، نہ حدیث نبی، نہ حدیث رسول، نہ حدیث علی، بلکہ کہا حدیث کسا۔ اس حدیث کو منسوب کیا فاطمہ کی چادر کی طرف، تاکہ دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ امامت و نبوت و رسالت و عصمت کی موجودگی میں جب فاطمہ کی چادر اتنی عظیم ہے تو خود فاطمہ کتنی عظیم ہے۔ کہیں مجھے دکھا دیجیے اگر کہیں ملے آپ کو حدیث قصہ۔ اچھا، جب آپ بیمار آئے ہیں تو بھائی کسی ڈاکٹر کے جاتے، کسی طبیب کے جاتے، یا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی معصوم جو ہیں آپ کو ایک حل پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ جب بیمار ہو جاؤ تو بس روزوں پہ جا کے پڑ جاؤ، زری سے جا کے مس کرو، اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو چیزیں بس ٹھیک ہے، لیکن جو علاج ہے وہ کرو، دوا کرو۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حدیث قصہ یا یہ دعا یا یہ فلاں چیز یا یہ کیا کرے گی، لہذا ڈاکٹر اچھا علاج کرے گا، اس کے پاس چلو۔ یہ دو نظریے ہیں۔ اہل بیت اطہار نے ان دونوں نظریوں کو باطل کیا، کہا یہ بھی خالی نظریہ نہیں رکھنا کہ ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نظریہ نہیں رکھنا کہ ڈاکٹر ہی سب کچھ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں دونوں باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس وقت مولا علی کے سر پہ تلوار لگی تو امام حسن مس کر کے ٹھیک کر سکتے تھے یا نہیں؟ علی خود سوچ لیتے ٹھیک ہوتے یا نہیں ہوتے؟ جناب زینب اس ارادے سے رکھ دیتی کہ زخم بھر جائے تو ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پھر طبیب کو کیوں بلایا؟ میں کیا کروں، اتنی بڑی بات آپ حضرات کی خدمت میں، تاکہ دونوں نظریے باطل ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے طبیب کو بتایا کہ جب کوئی پریشانی ہو جائے تو اس کے فنکار کی طرف رجوع کرنا ہماری سیرت ہے۔ بیماریاں آ جائیں تو ڈاکٹروں سے بھی علاج کراؤ، یہ تو بتایا وسیع نے، اور نبی نے چادر فاطمہ اوڑھ کے بتایا ڈاکٹر ہی کو سب کچھ نہ سمجھنا جب تک اہل بیت کا واسطہ نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اہل بیت کا حرم، یہ تو باقاعدہ انشاءاللہ موضوع جو ہے، پروردگار جتنے بھی آپ لوگ حاضرین ہیں یا غائبین ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم شکر گزار ہیں پھر دوبارہ حکومت شارقہ کے، اور اس کے علاوہ اوقاف جعفریہ کے، اور جتنے بھی یہاں ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو حاضر ہوئے یا جنہوں نے پیسے سے، درہم سے، دنانیر سے، شعروں سے، ذاکری سے، خطابت سے، آنے سے، جانے سے، اور خصوصاً سب سے قابل احترام ہے وہ والنٹیئر کہ جنہوں نے خود مجلسیں نہیں کی اور آپ کو مجلسیں کرائیں۔ لہٰذا ان کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ان پر رحمتوں اور برکتوں نازل فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا ہے۔ بس ان کی حیثیت میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں کہ جس طرح وہ قابل احترام تھے جو حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اسی طرح وہ قابل احترام تھے جو ان کو نماز پڑھوا رہے تھے۔ اسی طرح وہ درجہ ہے، وہ بڑا رتبہ ہے ان کا، بڑی شان ہے۔ کوشش کیا کرو کہ ان کے ساتھ گستاخی نہ کرو۔ آپ کیا سمجھیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہیں جیسے سعید اور زہیر۔ تو جو نماز پڑھنے والا ہے امام حسین کے پیچھے، وہ کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتا ہم بہتر ہیں تم سے، لیکن ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان کے پاس جواب یہ ہے کہ نماز آپ پڑھتے تو جب ہم نہ ہوتے۔ تو وہ والنٹیئر جو آپ کو مجلس کراتے ہیں وہ اسی طرح عبادت ہے ان کی۔ جو بھی آپ کو بات کہی جاتی ہے وہ جانتے ہیں کیا حالات کے تقاضے ہیں، کیا ہونا چاہیے، اور اسلام کا قانون